رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ شام کو کھانا کھانے کے بعد بغیر نیند کی گولیاں کھائے ایسے سوئی جیسے برسوں بعد پرسکون نیند آئی ہو۔ اپنی کیفیت میں اس نے یہ بھی نہ نوٹ کیا تھا کہ اسے سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑی۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کا دل یزدان کے لوٹ آنے پر مطمئن تھا، مگر اس کی دوسری شادی کی پھانس دل میں ایسے ہی کھبی تھی کہ وہ اور کچھ دیکھ ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز گہری نیند میں گم تھی۔ سب کوئی دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کر کے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کے نزدیک آ کر رکتا بیٹھ کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے نظروں کا مرکز اس سے لاتعلقی بڑھتے وہ سویا ہوا وجود تھا۔ کمرے میں جلتے مدھم بلب کی روشنی میں اس کا نازک وجود نظر آ رہا تھا۔ ایک بار معاف کر دو نا میری جان، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے جو میں نے اپنی میرو کے ساتھ غلط کیا، مگر میری میرو تو بہت نرم دل تھی، وہ ایسی صفا کیسے ہو گئی؟ یزدان نے میرو کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگایا۔ شاید تمہیں لگ رہا ہو یزدان اپنی تمہیں قید کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں میری جان، میں تو بس تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ڈھیروں رنگ بکھیرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار میرے ان ہاتھوں کو تھام لو، میں تمہاری ساری رنجشیں، سارے دکھ دور کر دوں گا۔ وہ جانے کتنی دیر بیٹھا اسے راز و نیاز کرتا تھا، جس میں زیادہ الفاظ معافی کے ہی تھے۔ پھر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی اڑتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح 4 بجے اس کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں سرے سے پانی موجود ہی نہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ ایک بار بھی باہر نہ گئی تھی۔ پانی اس نے اسی وقت پیا تھا جب وہ اسے کھانا دے کر گیا تھا۔ ساری سوچوں کو جھٹکتی وہ بستر سے اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آ کر چاروں اور نظر دوڑائی، جہاں وہ ایک کونے میں جائے نماز بچائے تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میرو کی نگاہیں اس منظر پر جم کے رہ گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ اتنا گڑ گڑا کے خدا سے کیا مانگ رہا تھا؟ فی الحال وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کیا لینے آئی ہے۔ وہ سلام پھیرتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر میرو کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ دعا مانگتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرو کی محویت ٹوٹی اس سے پہلے کہ وہ واپس جیسی یزدان کی نظر پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا میرو، کچھ چاہیے تھا؟ وہ جائے نماز سمیٹتا سائڈ پر رکھتا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا، کمرے میں پانی نہیں ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ تھوڑی یار مجھے یاد نہیں رہا تمہارے کمرے میں پانی رکھنے کا۔ اوپر کچن کی طرف بڑھتا جگ میں پانی برتن سے تھما گیا، جس سے میرو نے فوراً تھام لیا۔ وہ جانے اس کے چہرے پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ آپ نے دعا میں کیا مانگا؟ وہ اس پرسکون چہرے دیکھ کر بولی۔ مجھے پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیسے پوچھ بیٹھی، میرے پاس سب کچھ ہے مگر سب سے اہم چیز تو میں نے گوا دی۔ وہ ایک قدم اس کے نزدیک آتا ہوا بولا، لہٰذا وہ لہجہ بڑھ خاموش ہوا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر رہ گیا۔ بڑھ کر بولا، مجھے میری زندگی کا اثاثہ، میرا سکون، میری میرو واپس چاہیے، بس وہی مانگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے میرا رب میری فریاد ضرور سنے گا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا شدت سے چوما تھا۔ وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گئی۔ اس نے فریاد ہی اس رب سے لگائی تھی جو اپنے بندوں سے 7 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اس کی فریاد قبول نہ کرتا؟ یکدم ہی میرو کا دل گھبرانے لگا۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ یزدان گھبرا سا گیا۔ ہوا میرو؟ اس کے ہاتھ سے جگ تھام تھا، پانی گلاس میں انڈیلتا جگ ٹیبل پر رکھ کے گلاس اس کے منہ کو لگا چکا تھا، جسے میرو نے تھام کے ایک ہی سانس میں اندر انڈیل لیا۔ پھر مزید وہاں 1 منٹ رکے بغیر اپنے دل کے حال پر گھبراتی اوپر روم کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اس کی عجیب و غریب رویے کو بور سوچ نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ اس نے خود پر بوجھ محسوس کر کے آنکھیں کھولی تو پہلے ہی نظر اپنے سینے پر سر رکھ کے سوتی اپنے متاع جان پر پڑی۔ اس نے احتیاط سے ازوا کا سر تکیے پر منتقل کیا، پھر اس پر سایہ پگن ہوتا اس کا ماتھا نرمی سے چوم گیا، مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ اب کے اڑے نے شدت سے اس کے گال پر ہونٹ ٹکائے۔ وہ ذرا سا کسمسا کر پھر سو گئی۔ اس کی مونچھوں کی جبن محسوس کرتے ازوا ہڑبڑا کر اٹھی، مگر اس کی حرکت پر چہرہ سرخناری ہوا۔ رات کا ایک لمحہ یاد آیا تو اس نے اڑید کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کیا۔ اڑید اس سے دور ہوتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اسے بھی کھینچ کر اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ زندگی کی حسین صبح مبارک ہو چاند وہ اس کی کنبٹی کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا، اڑید آپ نے رات کو میری بات نہیں سنی، اب آپ کو سننی پڑے گی۔ اس کے روبرو ہوتی ہوئی بولی، اوکے بولے، میں نہیں بولوں گا، آپ کی ساری بات سنوں گا۔ وہ اس کا گال سہلاتا ہوا بولا،
میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں۔ اپنے ماضی کا ذکر کرتے اس کی آنکھیں جلملا سی گئی۔ مگر ازبا مجھے آپ کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ وہ ابھی بھی اپنی رات والی بات پر قائم تھا۔ پلیز اولی ازبا نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جمایا۔ اوکے بولیے۔ وہ اس کی وہی ہتھیلی چومتے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ پھر وہ ایک بات اسے بتاتی چلی گئی۔ زبیر سے شادی، پھر اس کے مکروہ عزائم سے بچ کر بھاگنا، پھر اپنے باپ اور بھائی کی موت کا بتاتے وہ آپ دیدہ ہوئی تھی، پھر اپنا گھر چھوڑنا، جہاں تک پہنچنے کا سفر کتنا زیانک تھا۔ میں نے سب نقصان برداشت کر لیے، مگر میرے بابا اور بھائی کا جانا شاید میں ساری زندگی نہ برداشت کر سکوں۔ وہ ہجویوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، اس کا ماضی اتنا دردناک تھا، اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو اس کے لاکھ منٹوں کے بعد بھی اسے بتانے نہ دیتا۔ اس نے کھینچ کر اسے شدت سے خود میں بھیجا تھا۔ میں ہوں نا میری جان، کسی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ رہا میرا۔ ہر پریشانی کو تم تک آنے سے پہلے ارید افندی کا سامنا کرنے پڑے گا، کیونکہ ارید افندی تمہاری طرف آنے والی تکلیفوں، مشکلوں اور پریشانیوں کے درمیان دیوار کی طرح حل رہے گا۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ سب کچھ اسے بتا کر ہلکا پھلکا سی ہو گئی تھی۔ اسے زبیر کو سوچ سوچ کے اس کی رگیں تان رہی تھی۔ وہ بزدل انسان کہلانے کے بھی لائق نہ تھا۔ زبیر ازوا کے پاپا کی موت کے بعد جیل سے چھوٹ گیا تھا، یعنی اسے اپنے کی سزا نہیں ملی تھی۔ اس کی لالچی طبیعت کے باعث سے ایک ہنستا بستا خاندان برباد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زبیر کا غالی دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے اس کے ازوا کو تکلیف پہنچا دی، اب ایک ایک کو حساب چکانا ہوگا۔ وہ اسے سینے سے لگائے ان سب کو انجام تک پہنچانے کا سوچ چکا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر ارید کی طرف دیکھا تھا۔ ارید نے محبت اس کی آنکھوں سے بہتے موتی اپنے پوری بچوں نے باز کر اپنی آنکھوں پر ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں پر بار بار ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا، ارید بے حد شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ میرا شوہر میرے پاپا کی طرح اس ملک کا محافظ ہو۔ دیکھیے میری خواہش پوری ہوگی۔ آپ بالکل میرے پاپا جیسے ہیں۔ بہادر اور غلط کے خلاف آواز اٹھانے والے وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا بولی، وہ اپنے رب کا کیسے شکر گزار نہ ہوتی جس نے بن مانگے اتنا پیارا شخص اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ ایک بات تو بتائیے ارید، اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ ارید نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیا جب آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا تو آپ مجھے پہچان گئے تھے کہ نہیں؟ وہ پرتجسس نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا کر بولی، میں سمجھا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، کیا آپ کو واقعی یاد نہیں؟ ہم دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں۔ وہ اب دھیما سا مسکرا رہی تھی، کب مجھے ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آ رہا جب میں آپ سے ملا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا، میں سمجھ گیا، میں ضرور آپ کے خوابوں میں آتا ہوں گا اور پھر تم سے محبت کر بیٹھی، مگر جب تم نے مجھے سامنے دیکھا تو یقین آیا۔ اور جب میں نے شادی کا پرپوزل رکھا آپ ایسے ہی جھوٹا موٹا دکھا رہی تھی کہ آپ اس رشتے پر راضی نہیں، ورنہ آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کا حیرانگی کے باعث منہ کھلا دیکھ کر بولا، ارید۔ اس کی بات سمجھ آنے پر وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی۔ ارید کا زوردار کہہ کمرے میں گونجا۔ رفتہ رفتہ ازوا کی ہنسی بھی اس میں شامل ہوئی تھی۔ کچھ فہمی آپ کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی، میں جب زبیر سے بچ کر بھاگی تھی تب راستے میں آپ نے میری مدد کی تھی۔ آپ کو لگا شاید میں شادی سے بھاگ کر آئی ہوں، اس لیے آپ نے مجھے اپنے مفید مشوروں سے نوازا تھا، مگر آپ جانتے ہیں مجھے اس وقت آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ میرے لیے تو آپ میرے محافظ تھے۔ کیونکہ اتنی رات میں بیچ سڑک پر رہنا خطرے سے خالی تھوڑا تھا۔ آپ کو محبت مجھے بات سے ہوئی تھی، بلکہ بہت پہلے سے آپ کے لیے اس دل میں ڈھیر ساری عزت ہے اور آپ واقعی اس کے حقدار ہیں۔ میں ساری عمر آپ کے مشکور رہوں گی۔ وہ اس کو مزید نزدیک آتی اس کے گال پر ہاتھ ٹکا کر بولی، آپ میرا شکریہ ادا کر سکتی ہیں، میں نے آپ کی اتنی مدد جو کی ہے۔ اس کے اداس چہرہ دیکھ اسے غصہ لگا تھا۔ شرارت سے بولا، ازوا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، زیادہ کچھ نہیں، بس ایک کس۔ وہ چہرے پر پرشوق نظریں گاڑتا ہوا بولا۔ ازوا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، اسے پیچھے دھکیلتی واش روم میں بھاگ گئی۔ اس نے آج اپنے دل کی بات نشوا کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جانے وہ کیسا ری ایکشن دے۔ یہ سوچ سوچ کر دل بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ نشوا کی کلاس کے باہر کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ ہاں جانتا تھا اس کا یہ بھی فری ہوتا ہے۔ نشوا مجھے تم سے بات کرنی۔ وہ اسے آگے کی طرف بڑھتا دیکھ اس کے پیچھے نشوا نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ بھی کل والی زائرہ کے سامنے کہیں بات نہیں بولی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ کچھ دیر باہر چلو گی؟ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ امید بڑی نظر اس پر ٹکا کر بولا، یونیورسٹی سے باہر؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، ہاں بس تھوڑی دیر کے لیے پلیز۔ وہ التجائی انداز میں بولا،
میں اکیلی کیسے، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ دل میں آیا حادثہ زبان بار لی، یار بس تھوڑی دیر کی بات ہے پلیز۔ اور ہر حال میں اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا وہ بے شمار حادثوں کے باوجود ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ سرشار تھا ہوتا اسے لیے جو یونیورسٹی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر دل گھبرا بھی رہا تھا۔ اس کے ساتھ جھجک تھی، اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت سے اوپن ریسٹورانٹ کے سامنے رکی جو شاید رات کے وقت کھلتا تھا۔ اس وقت سنسان تھا وہ آہان کے ایک دوست کا ریسٹورانٹ تھا جو اس کے ایک بار کہنے پر سب انتظام کروا چکا تھا۔ نشوا نے اس کے ہمراہ اندر قدم رکھا جو نہایت خوبصورتی سے پھولی اور سفید پردوں سے سجایا ہوا تھا۔ نشوا نے حیرانی سے اس طرف دیکھا جو اس کے لیے ایک ٹیبل کی طرف آ گیا، کرسی کسی کا اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ نشوا کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، اسے کچھ معاملات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کی بولتی آنکھوں سے کہیں فرار پا لے۔ نشوا تم جانتی ہو جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بے تحاشا بولتی سب سے لڑتی جھگڑی، مگر جب پہلی بار گراؤنڈ میں بیٹھے کسی بات پر روتے ہوئے دیکھا تو جانتی ہو میرا دل کیا کیا تھا کہ جو لڑکے تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان سب کا منہ توڑ دوں یا تمہیں وہاں سے غائب کر دوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لہتا رکا۔ نشوا اپنی سانس سے اس کی طرف متوجہ تھی جب وہ ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوا، اور پھر جب تمہیں ویلکم پارٹی پر پارکنگ میں دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جتنا خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کرتی ہو اتنی تم ہو نہیں، بلکہ تم اتنی ہی معصوم ہو۔ پھر رفتہ رفتہ ہر بات دل میں گڑ کرتی گئی۔ وہ بات کے اختتام پر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نشوا نے قبرہ کا ہاتھ چھڑوانا چاہا جو اس کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اس کے ڈوب رہا تھا، اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیب میں سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی اس کے سامنے کر گیا۔ مس پٹاہا کیا تم مسز بدتمیز بننا پسند کرو گی؟ وہ سوالیہ نظر اس پر ٹکائے بیٹھا تھا، شاید ہی ایسا عجیب و غریب پرپوزل کسی نے دیا ہو۔ کچھ تو بولو یار، اسے منہ سے دیکھ کر بول اٹھا۔ میں اپنے گھر والوں کے بغیر کیسے؟ اسے سمجھ آئی اپنی بات اس تک کیسے پہنچائے۔ آہان اس کی بات پر دھیما سا مسکرایا تھا۔ یار تم تو ہاں کر دو، تمہارے سارے گھر والوں کو منا لوں گا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بولا، اگر میرے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہو گئی تو پھر میری طرف سے بھی قرار ہوگا۔ وہ جیسے سارا قصہ پل میں سمیٹ گئی۔ آہان اٹھ کھڑا ہوا، یہ کیسا اقرار ہوا؟ بندہ سیدھا سا ہاں بھی تو بول سکتا ہے۔ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا اب یہ انگوٹھی تو پہن لو۔ وہ دانت کچا کر بولا، میں اکیلے میں بالکل بھی نہیں پہنوں گی، بلکہ جب تمہیں سب کی طرف سے رضامندی مل جائے گی تو اپنے گھر والوں کی موجودگی میں پہنوں گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب مجھے گھورنا بند کرو اور یونیورسٹی واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ لاپرواہی سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آہان نے اس کی پیٹھ کو زبردستی گھوٹ سے نوازا۔ جب سے وہ ہسپتال سے آیا تھا مجھ سے بہتر فاریہ کو وہاں دیکھ کر اس کی دل مچل رہا تھا ایک بار اسے دیکھنے کو۔ اس کی طبیعت خراب تھی مگر اسے بتایا بھی نہیں گیا، جتنا بھی وہ خود کو بہلالتا، مگر یہ اٹل حقیقت تھی کہ وہ لڑکی پہلے دن سے اس کے دل میں بڑی شان سے براجمان تھی۔ وہ جو کسی لڑکی کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتا تھا، ایک عام سی لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے تو اس نے فاریہ کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ آج بھی ماضی میں فاریہ کے ساتھ گزارا ایک لمحہ اسے حفظ تھا۔ ماضی فاریہ کی طرف سے رضامندی ملتی وہ بغیر کسی دیری کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئی، اس لیے وہ اس کی ہاسٹل کی وارڈن سے بھی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا جن کو فاریہ کے لیے خوشی ہوئی تھی۔ فاریہ کی طرف سے سارے انتظامات انہوں نے خود کیے تھے، اس ہاں بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی زندگی میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید شرارے میں ملبوس تھی جو حشام نے اسے لے کر دیا تھا۔ سارے مہمان آہستہ آہستہ کر کے فلیٹ سے جا چکے تھے۔ یہ فلیٹ حشام کے دوست کا تھا جسے وہ ایک دن کے لیے اس کی چابی لایا تھا۔ وہ سب کو رخصت کر کے اس کی طرف آیا تھا جو سر جھکائے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ حشام نے اس کے قریب بیٹھے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے سجے سنورے روح پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس نے ماتھے کو محبت سے چوما تھا۔ نکاح مبارک پڑی۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھاتا ہوا بولا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ اس سے ویسے ہی خاموش دیکھا بولا، میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے بے شمار دولت گاڑی بنگلہ نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے ساری زندگی کے لیے۔ وہ جھکی نظر ذرا اٹھا کر بولی۔ اس کی بات پر حشام نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، کپڑے بدل لو تھکے ہوگی۔ وہ اس کی تھکن کا خیال سے بولا۔ اسے لیتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے اسے بٹھائے اس کے دوپٹے پر لگی پینیں ہٹانے لگا۔ دوپٹے کی پینوں سے آزاد کر کے وہ صوفے پر ڈال چکا تھا۔ فاریہ اس کی حرکت پر سرخ انگارہ ہوئی۔ اس کی سرخ چہرے کو دیکھ حشام نے اس کا ماتھا چوما۔
الماری میں سے ایک آرامدہ سوٹ جو وہ اسی کے لیے لے کر آیا تھا اس کی طرف بڑھا گیا۔ فاریہ نے جھجکتے ہوئے تھام دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر آرام دہ سوٹ میں ملبوس فریش سی واپس آئی۔ حسام بھی دوسرے روم سے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر مگر جھجک کر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی۔ حسام نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سست قدموں سے چلتی اس کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لیے بستر پر براجمان ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں نے مجھ پر جادو کیا تھا، اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتا ہوا بولا۔ اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ سو جاؤ، تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا گال چومتا آنکھیں موند چکا تھا۔ ان کے نکاح کو 15 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اسی دوران وہ باقاعدگی سے اسے ملنے جاتا تھا۔ وہ فاریہ کی ایک تصویر موبائل میں کھولے اس کے ایک نقش کو نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی رفتہ رفتہ اسے بدل رہی تھی، مگر اب تک اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ تصویر کو دیکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اپنے باپ کے آنے کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ ہر سامنے اس کے موبائل پر موجود کسی لڑکی کی تصویر کو گھورا۔ بہت ہو، یعنی حشام لاشاری سارے ضروری کام چھوڑ ایک لڑکی کی تصویر کو نہارنے میں مصروف ہے۔ بہت جلد اس لڑکی کی غلامی بھی شروع کر دینا۔ کیا فائدہ تمہیں بچپن سے سمجھانے کا کہ وہ رضا دل میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ حکمرانی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جتنا تم اس کو اہمیت دو اتنا ہی وہ سر پر چڑھے گی۔ اسے ڈیل کا فائدہ اٹھا کر جلدی بے وفائی بھی کر جاتی ہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ سوری ڈیڈ، وہ ان کے بات پر کچھ کہہ نہ سکا۔ اچھی بات ہے، اور اس لڑکی سے دور ہو۔ اگر تم بھول گئے ہو تو یاد کرو، یاد کروا دوں، تمہاری ایک عدد منگیتر بھی ہے، اس لیے اپنی حدود میں رہو۔ اسے اچھے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ فیصل، عالم افندی اور یوسف افندی دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ عالم افندی کے 3 بیٹے شہیر، کبیر اور شاویز تھے، جبکہ یوسف اور روبینہ کی محض 2 بیٹیاں تھیں، شیری اور مانور۔ شیری کی پسند پر شہیر کی پسند پر شیری کو ان سے منسوب کر دیا گیا۔ شیری سلجھے مزاج کی لڑکی تھی اور اس کے برعکس مانور شوخ چنچل طبیعت کے مالک تھے۔ زندگی بہت ہی پرسکون تھی جب روبینہ بیگم اپنی بہن کی موت کے بعد ان کے دونوں بچوں عائشہ اور حماد کو اپنے ہمراہ لے آئی۔ ان کا باپ اچھی طبیعت کا مالک نہیں تھا۔ ان کی بہن نے سسک کا زندگی گزاری تھی۔ روبینہ بیگم نے بہت بار انہیں علیحدگی کا مشورہ دیا تھا، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ عذاب انہوں نے خود اپنے گلے ڈالا ہے اور ساری زندگی خود کو سزا دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے حالات چاہ کر شادی کی تھی۔ شادی کے بعد انہیں اچھے سے اس انسان کی خصلت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس طرح ان کے دونوں بچے روبینہ بیگم اپنے پاس لے آئی تھی، کیونکہ ان کے باپ کو ان سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ انہیں پیسہ چاہیے تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ ان کی زندگی میں بھونچال تو تب آیا جب عائشہ کی پسندیدگی شہیر کی طرف بڑھنے لگی، جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہ کرنے والی تھی۔ شہیر اور شیری کی منگنی کو 5 سال ہونے والے تھے۔ شہیر نے یوسف کے گھر میں قدم رکھا۔ جب پہلی ہی نظر صوفے پر بیٹھی شیری پر پڑی، ان کے ہونٹوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ قدم چلتے اس کے نزدیک آگے، جو رجسٹر کھولے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ان کا آنا نہ نوٹ کر سکی۔ ہے پریٹی گرل، کیا کر رہی ہو؟ وہ بالکل ان کے قریب جھک کر بولے۔ وہ اپنی جگہ سے ٹپرا کر ہے کہ کیا کرتے ہیں شہیر، ہمیں ڈرا کر رکھ دیا۔ وہ جھکی پلکوں سمیت بولتی ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے اصل مدعے کی طرف آئی شیری نے جھکا سر اٹھا کر ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی، اب تم اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہو، اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے بابا جان سے ہماری شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے معنی ہیزی سے بولے۔ شیری نے لجا کر ہاتھ میں پکڑا رجسٹر ان کے کندھوں پر مارا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ شکریہ مائی لیڈی، یہ اعزاز بخشنے کے لیے۔ وہ سر کو جھکا کر بولے، اوکے، چچی سے مل کر آتا ہوں۔ انہوں نے کھڑے ہوتے فلائنگ کس ان کی طرف اچالی۔ شیری نے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی ارد گرد موجود تو نہیں۔ شیری ان کے انداز پر مسکراتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ شیری نے شرما کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شہیر روبینہ بیگم سے مل کر نکلا تو اس کی نظر عائشہ پر پڑی۔ کیسے ہو بچے؟ پڑھائی کیسی جا رہی؟ بدیمی آواز میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ میں ٹھیک ہوں شہیر، آپ کیسے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کی باندھے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کے سر پر چپل لگائی۔ وہ کئی بار اسے ٹوک چکے تھے کہ وہ اس سے بائی بلائے، مگر شاید وہ سنتی ہی نہیں تھی۔
شہیر کو اس سے ہمدردی تھی، اس لیے وہ اکثر اس سے پیار سے مخاطب کر لیتے تھے، مگر ان کی باتوں میں بایوں والا مان ہوتا جسے سرے سے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ بات جاننے کے باوجود کہ شیریں ان سے منسوب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زندگی میں اتنی تلخیاں دیکھی کہ اب وہ ہر حال میں خوشیاں چاہتی تھی، چاہے وہ کسی کی مسکراہٹ چھین کر ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ ٹھیک 2 دنوں بعد عالم اور صدف شہیر کے اصرار پر شادی کی تاریخ رکھنے یوسف کے گھر پر موجود تھے۔ انہیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ جو 1 مہینے کی بعد تاریخ طے پا گئی۔ یہ خبر سنتے عائشہ انگاروں پر لوٹ گئی۔ اب وہ کچھ سوچتے ہوئے روبینہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ حالہ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ روبینہ بیگم نے تڑپوں سے گلے سے لگا لیا۔ اپنی بہن سے کیا وعدہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے بچوں کی طرح انہیں پالا تھا، کیا ہوا میرا بچہ؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی حالہ پلیز شیری کی شادی روک دیں۔ ان کے سینے سے لگی روتی ہوئی بولی کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ، ایسا نہیں کہتے۔ انہوں نے اسے روبرو کر کے سخت تنبیہ کی حالہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری بات مان جائیے کیونکہ میں شہیر کو پسند کرتی ہوں، پلیز حالہ میری خوشیاں میری جولی میں ڈال دے۔ ان کے ڈانٹنے پر بھی ان کے انداز میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ عائشہ یہ فطور کس نے تمہارے دماغ میں ڈالا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ شیری پچھلے 5 سال سے شہیر کے ساتھ منسوب ہے؟ پورا خاندان جانتا ہے یہ بات۔ تم کیا چاہتی ہو کہ لوگ میری معصوم بچی کے کردار کو نشانہ بنائیں؟ ہم نے آج تو آپ کے منہ سے یہ بات سن لی، آئندہ نہیں سنوں گی۔ جائیے اپنے کمرے میں۔ اسے ساتھ غصے سے گھٹتی جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ عائشہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، مگر وہ سمجھی بالکل بھی نہ تھی، جس کا نتیجہ انہیں شام تک مل گیا۔ وہ نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کر چکی تھی۔ سارے گھر والے پل میں پریشان ہو چکے تھے۔ اسے جیسی ہوش ہے اس نے روبینہ بیگم سے ہی ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ روبینہ بیگم تھکے سے انداز میں اندر آئی تھی۔ مجھے شہید دے دے حالہ، وہ ان کے قریب آنے پر دونوں ہاتھوں کو بمشکل جوڑ کر بولی کیونکہ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جہاں کا وہ ہٹ گئی تھی۔ اپنی بہن سے کیا وعدہ یاد آنے لگا۔ وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی اور اپنی سوچ کو وہ جلد ہی عملی جامہ پہنانے والی تھی۔ یہ اس دن سے اگلے دن کی بات ہے۔ روبینہ نے شیری کو اپنے پاس بلایا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے اپنے نزدیک بٹھا گئی۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی اور عائشہ کی عمر میں محض 1 سال کا فرق تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ شیری عائشہ سے کہیں زیادہ سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے۔ شیری میری گڑیا، میری بات دھیان سے سننا اور اپنی ماں کو غلط مت سمجھنا۔ انہوں نے بولنے سے پہلے تمہید باندھی۔ شیری نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے عائشہ کے دل میں شہیر کی محبت جاگی۔ تم دیکھ چکی ہو اس کی انتہائی حرکت۔ اگر اس کی شادی شہیر سے نہ ہوئی، وہ دوبارہ بھی ایسی کوشش کر سکتی ہے۔ مجھے پتہ ہے میری شیری بہت سمجھدار ہے، وہ ضرور سمجھے گی۔ ہم جلد ہی سب سے عائشہ اور شہیر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے چہرے سے نظر چراتے شیری کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا، یوں کہ جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اسے یقین نہ آیا واقعی ہی اس کی ماں یہ بات کر ہی ہے۔ انہوں نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ روبینہ بیگم اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ بولی بھی تو کیا آپ پہلی ماں ہوگی جس نے اپنی بیٹی کا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے؟ اور روتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلے گئی۔ پیچھے وہ بے تحاشا آنسو سمیٹے بیٹھی رہ گئی۔ روبینہ بیگم نے یوسف اور باقی سب کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر راضی کیا تھا، مگر شہیر بات سنتے ہی حد سے کر گیا۔ وہ تن پن کرتا عائشہ کے سر پر جا پہنچا۔ کب تمہیں ایسا محسوس ہوا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کب میں نے تمہیں یقین دلایا جو تم اس راستے پہ نکل آئے؟ مجھے تم میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ وہ داڑتے ہوئے بولے۔ عائشہ کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شہیر آپ کیوں نہیں سمجھتے میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اگر آپ میرے نہ ہوئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کیا ہوا اگر ایک بار کامیاب نہیں ہو سکی؟ دوسری بار ہو جاؤں گی۔ وہ ہر حال میں انہیں زیر کرنا چاہتی تھی۔ جیسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لا کر بولی۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پھر اس طرح جلد ہی وہ ان کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ شادی کے بعد جب شہیر کے مزاج میں ذرا بھی نرمی نہ آئی تو داجا نے انہیں بلا کر پیار سے سمجھایا کہ اگر وہ سب کی خوشی کی خاطر مان گئے ہیں تو اس رشتے کو نبھائیں بھی۔ حماد صاحب جو کب سے شیری سے شادی کے خواہشمند تھے، انہوں نے اپنی خواہش سامنے رکھی، مگر یوسف سے پہلے خود روبینہ بیگم نے اس کی خواہش رد کر دی کیونکہ ان کے اندر باپ والی عادتیں آنے لگی تھی۔ جوا کھیلنا، رات بھر پارٹیوں میں گزارنا۔ یوسف صاحب کئی بار انہیں وارن بھی کر چکے تھے کہ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں
چاہتا ہے تو اپنی عادت بدلے، پھر وہ لوگ کیسے آنکھوں دیکھی مکھی نکال لیتے۔ شیری کا رشتہ یوسف نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کیا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک ماہ کے اندر اندر وہ انگوٹھی واپس کر کے رشتے سے انکار کر کے۔ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آستین کا سام پال رہے ہیں۔ حماد نے نہ جانے لوگوں سے کیسی کیسی باتیں کی، وہ فوراً رشتہ توڑ گئے۔ ایسے ایک دو اور جگہوں پر رشتہ ہوا مگر حماد نے کسی بھی رشتے کو سیدھے نہ چڑھنے دیا۔ وہ ان کے انکار کو انا کا مسئلہ بنا چکے تھے۔ یہ ایک عام سا دن تھا جب حماد اپنے کمرے میں کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے۔ پاپا، میں جانتا ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، مگر اس عورت نے یہ ہونے نہیں دیا۔ آپ فکر مت کریے، یہ ساری دولت ہماری ہی ہوگی۔ عائشہ اپنے گھر میں کافی خوش ہے۔ میرا مشورہ کام آ گیا، میں نے ہی اسے خودکشی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے صرف چند گولیاں کھائی تھیں جو طبیعت خرابی کا مسئلہ بنتی، مرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، مگر یہ سیدھے سادے لوگ فوراً ہی گھبرائے اور عائشہ کی بات مان گئے۔ وہ یوسف اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتا ہے، سیدھے طریقے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، مگر نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ کر کے دکھائے مجھے آپ اپنی بیٹی کی شادی۔ بیچارہ مسلسل رشتوں کے انکار سے پریشان ہو گیا۔ مگر آپ فکر مت کریں، میں جلد ہی ان کی پریشانی دور کرنے والا ہوں۔ اگر جاتے جاتے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، پھر یہ ساری دولت بھی میری اور ان کی بیٹی بھی۔ وہ اپنے مکر و عزائم سے اپنے نام نہاد باپ کو آگاہ کر رہا تھا، جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں سے پیسہ چاہیے تھا۔ وہ دو جھوٹے بول سے اپنے بیٹے کو اپنی طرف کر چکے تھے، جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ ربینہ بیگم جو اسے 3 دن بعد گھر آتا دیکھ چکی تھی، اس کے سمجھانے کی غرض سے ان کے کمرے کی طرف آئی، مگر اندر ہونے والی باتوں پر چکر آ کر رہ گئی۔ وہ غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولے، جارحانہ تیوری سے اس کی طرف بڑھتی اسے تھپڑ جا چکی تھی۔ حماد ان کی یوں اچانک آمد سے گڑبڑا کر رہ گیا۔ تم سچ میں آستین کے سانپ نکلے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس انسان نے تم لوگوں کے سر پر دستے شفقت رکھا، تم انہی کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ تم دونوں بہن بھائی میری بچی کی خوشیاں اجاڑ گئے۔ میری بہن سے کیے میرے وعدے کے چکر میں میری شیری تو بے موت ماری گئی۔ بار بار تمہاری غلطیوں کو درگزر کیا، پر اب میں بالکل چپ نہیں بیٹھوں گی۔ ابھی یوسف کو تمہاری کرتوتوں سے آگاہ کرتے ہوئے سخت غصے میں تنبیہ کرتے باہر کی جانب جانے لگی، جب حماد نے انہیں گردن سے دبوچ لیا۔ کیا دیا تم لوگوں نے؟ روپے کے لیے تمہارے اس طرح شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں؟ اس نے انہیں بار پر دھکا دے کر ان کے منہ پر تکیہ رکھ دیا۔ روبینہ بیگم کا سانس بند ہونے لگا، ان کے ہاتھ پیر بری طرح سے ہل رہے تھے۔ رفتہ رفتہ سانس بند ہونے سے ان کے گردن ایک جانب ڈل گئی۔ میں اپنے راستے میں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ افندی خاندان ان پر ایک عذاب آ کر گزر چکا تھا۔ یوسف کی اتنی بری حالت تھی کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وقت سپا آگے پلٹا۔ اس واقعے کو گزرے 1 سال ہو چکے تھے۔ شیری کے اصرار پر انہوں نے مانور کی شادی بغیر شور شرابے سے سادگی سے شاویز سے کر دی۔ شیری اور یوسف اس جگہ کو چھوڑ کر اس شہر سے دور جا بسے۔ یوسف لوگوں کی شیری پر اٹھتی انگلیاں تھام نہیں سکتے تھے، اس لیے کچھ عرصے ان سب سے دور چلے گئے۔ ان کی زندگی میں جیسے سکون ختم ہو چکا تھا۔ مزید 4 سال آگے گزرے جب یزدان اور اورید 5 سال کے ہو گئے تھے، جبکہ مانور کی گود حالی تھی۔ ایک طرف بہن کا غم، دوسری طرف باپ اور بہن سے دوری، اور اس کے اوپر بے اولادی کا دکھ۔ وہ چاروں طرف سے دکھ سے گر کر رہ گئی، اور جب عائشہ کو سامنے دیکھتی تو ان کے سامنے شیری کا مرجھایا سا چہرہ لہرا جاتا۔ جو 5 سال کے عرصے تک شہیر سے منسوب تھی، وہ بہن کا شہیر کی طرف دلی لگاؤ بھی جانتی تھی۔ شہیر بھی تو ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، مگر ہوا کیا تھا؟ بالکل اس کی سوچ کے برعکس۔ ان سب میں شاویز کی محبت اس کی ہمراہ رہی۔ اس نے ایک بار بھی اسے بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ سب کے سامنے اس کی خاطر منہ بند کروا دیتا تھا۔ اچانک آنے والے فون کال نے ایک بار پھر ان کی زندگی میں ہلچل مچا دی۔ داجان، مانور، شاویز اور شہیر ان کی ایک پکار پر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، مگر جہاں کا جو حالت انہیں یوسف کی نظر آئی، اس نے اندر ہی اندر داجان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس قدر تکلیف میں تھا، 6 ماہ پہلے ہی تو وہ ان کی طرف آئے تھے، تب تو وہ ٹھیک تھا۔ ان 6 ماہ میں کیسے ان کی حالت گر کر رہ گئی۔ وہ سب اس وقت ہسپتال میں موجود ہے۔ شیری کا دکھ انہیں آدھا کر کے رکھ گیا تھا۔ بیٹی اگر باپ کی دہلیز پر بیٹھے تھے تو ہر طرف سے سوال ہی اٹھتے ہیں۔ دوسرا، ان کی بیگم کا غم آج بھی ان کے دل میں تازہ تھا۔ یوسف نے عالم صاحب کو اندر بلایا تھا۔ عالم صاحب ان کی حالت دیکھ آنسو ضبط کر گئے تھے۔
انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ بھائی جان مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس میری شیری کو سنبھال لینا۔ میرے جانے کے بعد ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی۔ انہوں نے فوراً بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما۔ میری بیٹی میرے اوپر بوجھ نہیں، بہت سے رشتے آئے لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے ایک مخلص شخص کی تلاش میں تھا۔ وہ تکلیف سے بول رہے تھے۔ عالم صاحب انہیں بولنے سے منع کرتے باہر آ گئے۔ مانور کے بے حد اصرار پر عالم صاحب شہید کو شیری سے جوڑنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں ہزار خدشے تھے، وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کے قائل نہیں تھے۔ جو بھی تھا عائشہ شہید کی بیوی تھی، وہ یہ سب مار کر بھی سوچ نہیں سکتے تھے، مگر حالات نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ جب شیری کو ان سب کی خواہش کا پتہ چلا، وہ ہتھے سے اڑ گئی۔ وہ کسی کی زندگی میں دوسری بیوی بن کر ہرگز شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، چاہے عائشہ نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہو، مگر وہ اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر باپ کے التجا کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ جو شیری شہید کی دوسری بیوی بن کر ان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ یوسف شاید بس شیری کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ انتظار تمام ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئے۔ اس واقعے کو گزرے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ سب ہی شیری کی حالت دیکھ کر کڑ رہے تھے، جو بالکل ہی گمسم ہو کر رہ گئے تھے۔ شہید صاحب ان سے بات کرنے کا سوچے تو ان کے کمرے کی جانب بڑھے۔ شیری بیڈ پر بیٹھی تھی، نیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں، سر گھٹنوں میں ٹکائے، ہر چیز سے بے نیاز۔ شیری کب تک یوں ہی رہو گی یار؟ ہم سب نے ہی ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، صبر کرو میری جان۔ ان کے قریب بیٹھے ان کا چہرہ روبرو کرتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھوں پر ویرانیہ سی دیکھ شہید اپنی جگہ تڑپ کے رہ گئے۔ شیری میری جان، یوں مت کرو میرے ساتھ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس سے سینے سے لگاتے ہوئے ان کے بالوں پر ہونٹ ٹکا گئے۔ کسی مہربان کا ساتھ پاتے ہی وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ شہید کے لیے ان کو سمیٹنا مشکل ہو گیا۔ اس کی کمر سہلاتے بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ دیر سارا رونے کے بعد شیری نے خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ جائیے یہاں سے، آئندہ میرے قریب مت آئیے گا۔ یہ نکاح بابا کی خواہش تھی، ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ بھی نہیں۔ ان کی گرفت سے آزادی پاتے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شیری کہ تم کیا کہہ رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ بابا جان بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں جلد از جلد حویلی لے کر چلے۔ بس ایک بار عائشہ کو حالات سے آگاہ کر دے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے برا منائے بغیر بولے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ پہلے کیا میری زندگی میں کم دکھ ہے جو کسی کی آہیں، سسکیاں اور بددعائیں بھی سمیٹ لوں؟ وہ روتے ہوئے چلائی۔ شہید کو ٹوٹی بکھری ہوئی لگی۔ کتنا پیارا رشتہ تھا ان کا شیری سے، نہ جانے کی ان کی نظر لگ گئی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا بے لگتا وجود اپنی پناہوں میں سمیٹا۔ کیوں دی تھی ہمیں اپنی قسم، کیوں خود سے دور کیا؟ سب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں کے فیصلے کے آگے مجبور ہو گئے، مگر انہیں کیا معلوم کہ اگر کسی چیز نے ہمیں مجبور کیا تھا تو وہ آپ کی قسم نے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بڑبڑائے تھے۔ میں بھی تو مجبور تھی اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کے آگے۔ وہ سسکتی ہوئی ان کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ وہ واقعی لوگوں کی باتوں اور ان کے رویوں سے تھکنے لگی تھی۔ شہید نے ان کے وجود کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ شہید نے محبت سے اس کے ایک ایک نکش کو چوما۔ ایک عمر گزری تھی ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کے لڑک پن کا خواب تھی وہ لڑکی، کیسے نہ انہیں پیاری ہوتی۔ اس کے بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چونتے گئے وہ کھلی سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آج پورا ہفتہ ان کے ساتھ گزار کر وہ واپس حویلی جا رہے تھے۔ شہید میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، وہ آنکھوں میں پانی پھیرتے ہوئے بولی۔ میری جان بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ایک دفعہ سارے معاملات حل ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، جلدی آئیے گا، اب یہ دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے۔ شہید جانے عائشہ کا کیا ریئیکشن ہو، وہ ہمیں غلط نہ سنبھالے۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی، میں سب سنبھالوں گا، بس تم اپنی تیاری رکھنا، میں جلد ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ آپا سغرا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم اکیلا محسوس نہ کرو، جلد ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ اس کا گال تپ تپاتے وہاں سے نکلتے چلا گیا۔ اب شیری نے ایک ایک دن گن کر گزارنا تھا۔ جیسے یہ حقیقت عائشہ کو پتہ چلی، وہ حد سے اکھڑ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف کی بیماری کا تو بہانہ تھا، ورنہ وہ سب یہی چاہتے تھے۔ اور جب شہید نے شیری کو حویلی لانے کی بات کی تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ وہ یزدان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلی جائیں گی۔ ان کی ایک ہی گردان تھی کہ شیری کو طلاق دے۔ اگر وہ ان کے نکاح میں نہ آتی تو شاید وہ اپنی محبت کو ایک کونے میں دفن کر دیتے، مگر اب تو وہ پور ان کی دسترس میں آ چکی تھی، تو کیسے اسے دستبردار ہوتے؟ عائشہ کی ضد کے آگے بے بس ہو کر وہ شیری کو حویلی نہ لائے۔ سب ان کے ضد کے آگے بے بس ہوئے۔ وہ تقریباً 1 ماہ بعد شیری کی طرف چکر لگاتے اور ہر دفعہ جب وہ واپس آتے تو اس کی امید بڑی نظروں سے نگاہیں چرا جاتے۔ بے شک
وہ ان کی محبت تھی مگر یزدان میں ان کی جان بستی تھی۔ ایسے میں ہی انہیں شیری کی طرف سے ننھے مہمان کی آمد ملی۔ اسی دوران وہ مہینے میں 2 سے 3 چکر لگا لیتے، مگر وہ ان کو اپنے پاس رکنے پر بندھی تھی، جس کے چلتے انہوں نے اپنے ہی شہر میں انہیں گاڑ لے دیا تاکہ دونوں آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ احان کے پیدائش کے دن بھی وہ ان کے ساتھ نہ تھے۔ وجہ تھا یزدان جس کی طبیعت کافی دن سے خراب تھی۔ شیری نے ان سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ ان کی ذات کا محور احان کے گرد گھومنے لگا۔ وہ خود کو ان میں الجھا چکی تھی۔ وہ تو ان سب پر صبر کر چکے تھے، مگر احان چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتا تھا۔ اس کا مسلسل سوال ہوتا تھا کہ پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے، جیسے یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ وہ کام کے سلسلے میں باہر آتے، مگر جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ شہیر صاحب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی غلطی کر چکے تھے۔ یزدان کو کھونے کے ڈر سے وہ شہیری اور احان دونوں کو کھو چکے تھے۔ شیری نے خود کو ایسے ہول میں سمیٹا تھا کہ شہیر چاہ کر بھی اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک معمول کے دن کی طرح دن تھا۔ شہیر مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، جسے وہ بس معمول کی طرح سر جھکائے سن رہی تھی۔ ان کی باتوں کا مرکز تھا کہ وہ یزدان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتے، بس اس لیے عائشہ کی بات ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شیر کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ کبھی ان سے فرمائش کیوں نہیں کرتی، مگر شاید انہوں نے کبھی اپنی باتوں پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں کر بھی ان کی باتوں کا مرکز یزدان ہی ہوتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ عائشہ کی وجہ سے وہ اسے کھو نہ دے، ان کی باتوں میں وہ اور احان کے ہی نہ دے۔ جانے کیوں ان کو ایک دم غصہ آنے لگا۔ بس کرے شہیر، پر خدا کا واسطہ ہے آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں، میں کافی ہوں اپنے احان کے لیے۔ جائیے آپ جا کر یزدان کو سنبھالیے، آپ کو میری اور میری بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے سالوں سے برداشت کرتی آ رہی ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ احان کو بھی آپ کی یہی محبت چاہیے؟ وہ بھی اپنے باپ کا والہانہ پیار چاہتا ہے، مگر آپ یزدان کے ہاتھ ہر چیز کو اگنور کرتے آ رہے ہیں۔ چلے جائیے یہاں سے، دوبارہ مت آئیے گا۔ شہیر اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ شیری میری بات سنو یار، ان کو تھامنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ جب دروازے کے باہر کھڑے احان کو دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ وہ 14 سالہ بچہ اپنے باپ کو آنسو بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ احان میری جان، میری بات سنو۔ انہوں نے احان کی طرف بڑھنا چاہا، جب ان کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شیری بھی انہیں دیکھ کے بغیر کمرے میں بند ہو گئے۔ واقعی وہ دونوں کو فراموش کر چکے تھے۔ کچھ دن بعد وہ واپس آتے منا چکے تھے۔ شیری کا کہنا تھا کہ اب انہیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے۔ انہوں نے ہفتے بعد انہیں حویلی کی جانب لے جانے کی حامی بڑھی۔ احان ہنسا خوش تھا۔ انہی دنوں عائشہ حماد سے ملنے ان کے گھر گئی۔ اندر حماد اور وہ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اندر جانا چاہتے تھے، مگر وہ اپنے نام کے پکار پر وہیں تھم گئی۔ وہ اندر اسی حق کے خلاف بات کرتے، اس کا بھائی اسے بیوقوف کہہ رہا تھا۔ مزید یہ انہیں نہ ہی عائشہ سے غرض تھی اور نہ ہی یزدان تھے۔ وہ ان کے خلاف جانے کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ وہی باتوں میں وہ ربینہ بیگم کے قتل کا اعتراف بھی کر چکے تھے۔ عائشہ سے مزید وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے نکل گئی۔ وہ جتنی بھی خود غرض تھی، مگر ربینہ بیگم تو ان کی ہمدرد تھی۔ کیسے وہ ان کی جان لے سکتے تھے؟ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس ہستی نے انہیں دربدری کی ٹوکری سے بچایا، اس کا بھائی انہیں کی جان لے چکا تھا۔ جس بھتیجی کو وہ بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے یا ان سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ اسے بھی دولت کی چاہ تھی۔ وہ اسے تکلیف میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظر صوفے پر بیٹھی میرو پر پڑی، جس میں ان کے بیٹی کی زندگی بسی تھی۔ میرو انہیں وہاں آتا دیکھ کر وہاں سے جانے لگی، کیونکہ وہ اکثر بنا بات ہی اسے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ اس کے جانے سے پہلے اسے خود میں بھیج چکی تھی۔ میرو اس اچانک پڑنے والی افطار پر حیران ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے اس کا ہونگ چہرہ دیکھا تو انہیں اس پر ڈھیر پیار آیا۔ وہ لڑکی واقعی ہی معصوم تھی، جو ان کے ڈانٹنے کا بھی کبھی کسی کو نہیں بتاتی تھی، بلکہ بغیر کسی غلطی کے بھی چپ چاپ ان کی باتیں سن لیتی تھی۔ انہوں نے بنا جواز کے اس معصوم سے اتنے سال نفرت میں گزارے تھے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کر کے اس کا گال تھپتھپایا۔ میرا یزدان واقعی خوش قسمت ہے جو تم اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اس کا گال تھپتھپاتے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ سب ٹھیک کر دیں گی، شیری کو بھی اس گھر میں آنے کی اجازت دے دیں گی، جتنا اس گھر پر ان کا حق تھا اتنا شیری کا بھی۔ وہ اپنی خود غرضی میں سب سے زیادہ انہی کا نقصان کر چکی تھی، مگر وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ وہ ایسا سوئی کہ دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ احان شدت سے شہیر کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔
شیر اسے ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ اپنی ماں ہی کا پرتو تھا، ہر کسی سے بے لوث محبت کرنے والا، ہر چیز بلائے شہیر کو معاف کرنے پر تیار تھا۔ شیر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ یہ انتظار اس انتظار کے جیسا ہرگز نہ ہو جو انہوں نے کبھی شہیر کا کیا تھا، مگر یہ انتظار واقعی ہی لاحاصل رہا۔ عائشہ کی موت میں وہ اس بات کو بھی فراموش کر گئے تھے کہ وہ کسی کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر آئے ہیں۔ آہان ان کے نہ آنے پر ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ اب ہر طرف جامن خاموشی تھی۔ اس صفحہ یہ انتظار شہیر کو واقعی مہنگا پڑنے والا تھا۔